اب جب رخصتی ہوتی ہے وہ ایک بڑا حسین منظر ہے کہ جہاں سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے، جہاں جید صحابہ ہیں، جہاں ازواج مطہرات ہیں. پہلے تو یہ کہ مسجد نبوی کے گرد جو ہے وہ چکر لگائے جا رہے ہیں. یعنی کیا خوبصورت انداز سے کائنات کی سب سے عظیم خاتون کو اب جو ہے رخصت کیا جا رہا ہے. وہ منظر ذرا بتائیے. پھر آخر میں ظاہر ہے چونکہ وقت نہیں ہے، ورنہ سرکار علیہ السلام جب آپ کے گھر تشریف لے گئے تھے، پھر مولا کائنات اور آپ کے درمیان تشریف فرما ہو کہ پانی کا چھڑکاؤ، دعائیں، وہ ساری چیزیں، میرا خیال ہے یہ پیغامات ایسے بھی یوں جانے چاہیے کہ ایک باپ کو سمجھنا چاہیے کہ اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں اپنی بیٹی کے عقد کے موقع پہ. جی جنید بھائی، جس وقت رخصت کرنے لگے ہیں سیدہ کو، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 2 وصیتیں فرمائی. خاص طور پر سیدہ کو آپ نے ایک ارشاد یہ فرمایا سیدہ اپنی بیٹی کو، فقد انکحتک احب اہل بیتی الیہ، بیٹی میں تیرا نکاح اس شخص سے کر رہا ہوں جو میرے اہل بیت میں مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے. سبحان اللہ. یہ ایک مقام اور مرتبہ مولا علی کا بتانا تھا سیدہ کو کہ پتہ چل جائے کہ یہ شوہر کا ایک جو عزت کرنی ہے، احترام کرنا ہے، وہ کس طرح کا ہوگا. دوسری بات سرکار نے پھر یہ ارشاد فرمائی، اما تردین ان اللہ اختار من اہل الارض رجلین، اللہ نے، بیٹی تو اس بات پہ خوش ہو جا، تو خوش نہیں ہے اس بات پہ، خوش ہو جائے اس بات پہ کہ اللہ نے اہل زمین میں سے 2 شخصوں کو چن لیا. احدہما اباکا، ان میں سے ایک وہ ہے جو تیرا والد ہے، وآخرہما بالک، اور دوسری چنی ہوئی شخص یہ تیرا خامد ہے. اللہ. وہ حضرت علی رضی اللہ. اب یہ وصیت کس لیے کی جا رہی ہے کہ بیٹی زندگی بھر اپنے شوہر پر شکوہ نہ کر سکے، اس کی تربیت کی جا رہی ہے. یہ پیغام ہمیں دیا جا رہا ہے، امت کو دیا جا رہا ہے کہ باپ اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے کہ اس نے شوہر کی وفاداری بھی اس کے ساتھ نبھانی ہے اور اس کے تابع فرمان بھی رہنا ہے. اور پھر جب یہ تربیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمائی ہے تو کیسے ممکن تھا کہ سیدہ ساری زندگی اس تابع فرمانی میں نہ رہتی. وہ جو اقبال نے کہا ہے، مادراں را اسوائے کامل بطول، مزرعہ تسلیم را حاصل بطول. تسلیم کی جو کھیتی ہے اس کا تو پھل ہی سیدہ فاطمہ ہے. زندگی بھر تسلیم کیا ہے. اور سیدہ سرکار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ہر بات، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کما کے اگر چند جو بھی لائے ہیں، تاریخ و حدیث کی ایک کتاب نہیں جس میں یہ جملہ لکھا ہو کبھی بھی کہ سیدہ نے کبھی یہ کہا ہو کہ آپ کی کمائی بڑی تھوڑی ہے، آپ کما کے تھوڑا لاتے ہیں، ہم اس میں گزارا کیسے کریں. کبھی ایک مرتبہ حضرت علی کو نہیں کہا کہ آپ اپنی آمدن بڑھانے کا کوئی ذریعہ چلیں، کبھی نہیں کہا. پوری زندگی جو لائے ہیں اور چکی خود اپنے ہاتھوں سے پیسی. ان ہاتھوں کے چھالوں کو دیکھ کر مولا علی تڑپ جایا کرتے تھے. اور یہ مولا علی نے ایک مرتبہ کہا، سیدہ کے دل میں نہیں آئی، غلام بارگاہ مصطفیٰ میں بٹ رہے تھے تو مولا علی بھی تو وہ شوہر ہیں نا. کمال، وہ جس کو اقبال کہتے ہیں نا، بانوے آں تاجدار حل عطا مرتضی مشکل کشا شیر خدا. وہ جو اوصاف ہیں مولا علی کے، وہ جو ہاتھوں کے چھالے دیکھیں چکی کو پیس پیس کر، اب وہ کہتے ہیں کہ آپ حضور کی بارگاہ میں غلام طلب کریں. سیدہ جب سرکار کی بارگاہ میں جاتی ہیں تو وہاں سے وہ معروف بات ہے کہ سرکار غلام نہیں دیتے. اب یہ غلام کی طلب سیدہ کو نہیں تھی، وہ تو وفا شیاری میں لگی ہوئی تھی. جو مولا علی نے کہا تھا کہ آپ جائیں تو اس بات پہ انکار نہیں کیا. گئی ہیں بارگاہ میں، غلام کو طلب کیا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تسبیح فرمائی. اس تسبیح کا نام آج تک تسبیح فاطمہ ہے، 33 مرتبہ سبحان اللہ الحمدللہ. اچھا، یہ تسبیح تو سرکار دو عالم نے حضرت سیدہ فاطمہ کو سکھائی تھی، لیکن کمال یہ ہے ساری زندگی اس تسبیح پہ عمل مولا علی کرتے رہے. اور روایت کہتی ہے کہ جنگ صفین کی رات بھی مولا علی سے یہ ورد نہیں چھوٹا. آپ اتنی مصروفیت میں بھی اس تسبیح کو ادا کرتے رہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ارشاد فرمائی تھی. یہ معاملہ یہ ہے کہ آپ کا یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کا جو احساس ہے، سرکار دو عالم نے اس انداز میں رخصت کیا ہے، ایک جرمٹ میں رخصت کیا ہے. یہ رخصتی بلکہ کیا ہے، زمین پر چلنے والے تو شاید چند لوگ ہوں گے. ہم نے تو یہ منظر دیکھا ہے کہ ایک جنازے میں سرکار دو عالم نے ایڑیاں اٹھائی تھیں اور کہا تھا کہ اس کے جنازے میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے فرشتے آئے ہیں. یہاں شادی کا معاملہ ہے، یہ وہ شادی ہے جس میں شامل ہونے کے لیے آسمان سے ملائکہ. سبحان اللہ. جی جزاک اللہ.